الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. آج آپ لوگوں کی براہ راست سب کی کمبائن اس طرح سے کلاس لینی تو نہیں تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس کا فیصلہ کرنا پڑا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بعض کلاسز اس طرح سے بھی لے لی جائیں کہ عام طور پر بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کسی خاص ڈسپلن کے تحت عام طور پہ بیان نہیں ہو سکتے، کسی خاص موضوع کے تحت. تو ہم جمع کر لیتے ہیں چند ایک ایسے موضوعات کو کچھ ایسی کلاسز کے لیے جو اس طرح سے ناگہانی طور پر لینی پڑ جائیں، تو آپ کے لیے ایک فائدہ مند بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات صورتحال. اتفاق سے خود بخود ہی آج اس عظیم سانحے کا جو پاکستان میں اور مختلف ممالک کے اندر ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی ہلاک لوگ ہوئے ہیں ان کے لاحقین یہ سوچ رہے ہوں کہ کل کا دن کتنا منحوس تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے. اس کی ویسے تو تفصیل ہم کبھی اور بیان کریں گے کہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن بقول آیت اللہ محسن قریتی کے کہ جس طریقے سے کسی بھی بلڈنگ، یا اگر ہم زیادہ صحیح مثال دیں تو کسی سینما گھر، جو کہ شاید اتنی اچھی مثال تو نہ بنے، جس میں کئی ایگزٹس ہوتے ہیں. آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو کہ سینما گھروں میں کئی ایگزٹس ہوتے ہیں نکلنے کی. تو اسی اعتبار سے اس دنیا سے نکلنے کے بھی کئی ایگزٹس ہیں، نکلنے کے کئی دروازے ہیں. کوئی زلزلے کے ذریعے چلا جاتا ہے، کوئی طوفانوں کے ذریعے چلا جاتا ہے، تو کوئی بیماری میں جاتا ہے، تو کوئی کسی اور وجہ سے. جانا سب کو بہرحال ہے، جلد یا بدیر. وہ جب حکم خدا آ جائے پھر بس فرشتہ اجل جس وقت آ جائے پھر اس کو لبیک ہی کہنا ہوتا ہے. لیکن جس موضوع کے اوپر ہمیں آج گفتگو کرنی تھی وہ ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کیا اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں نحوست ایام کا کوئی دخل ہوتا ہے. ایام جو مختلف دن ہوتے ہیں، کیا ان کے منحوس ہونا یا ان کا نیک ہونا اور سعاد ہونا، اس میں اسلامی نظریہ کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو اس کے اندر وہ سب بھی چیزیں آ جائیں گی جو اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور لوگ عام طور پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو ہاروسکوپس ہوتے ہیں اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، جو آپ لوگ میں سے اکثریت بڑے شوق سے اخبارات کے اندر چیز پڑھتی ہے، اس متعلق بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا بھی مسئلہ بیان کر دیا جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخر اس کی تعریف کیا ہے. ایام کے منحوس ہونے یا سعاد ہونے اور نیک ہونے کے اندر ہم کیسے کہیں گے کہ کون سا دن منحوس ہے اور کون سا دن نیک ہے؟ دیکھیے اس کی تعریف، ہر وہ دن یا ہر وہ زمانہ، ہر وہ ساعت، ہر وہ گھڑی کہ جس میں انسان شر اور برائی کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ دیکھے. شر اور برائی کے علاوہ انسان اس دن کوئی واقعہ نہ دیکھے، اور انسان اپنے تمام اعمال و افعال میں اس کے برکت نہ رہے اور وہ کسی نیک نتیجے کے حامل نہ ہو، اس کو کہا جائے گا کہ وہ دن منحوس دن ہے. دیکھیے ابھی صرف ہم تعریف کی حد تک بات کر رہے ہیں کہ دن کو منحوس کب کہا جائے گا. یعنی ہر وہ دن، وہ زمانہ یا وہ ساعت یا وہ گھڑی جس میں انسان شر اور برائی کے علاوہ کچھ نہ دیکھے اور تمام اعمال و افعال کے اندر اس کی برکت ختم ہو جائے اور وہ کوئی نیک نتیجے کے حامل نہ ہو. یہ ایک عقلی تعریف ہے، یہ ایک تعریف ہے دن کے منحوس ہونے کی. دن کے نیک ہونے کی اس کی بالکل برعکس کر لیجئے کہ اس دن یا زمانہ یا وہ گھڑی انسان سوائے نیکی اور خیر کے کچھ نہ دیکھے. یہ ایک تعریف ہو گئی دن کے نیک ہونے کی. اب آ جائیے عقلی طور پر. یہ تو تعریف ہم نے بیان کی ابھی صرف عقلی طور پر. یہ بات یاد رکھ لیجیے، ابھی ہم شریعت کی بات نہیں کر رہے، وہ اس کے بعد کا مرحلے پہ بات آئے گی.
عقلی طور پر کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں کہ جس کے تحت ہم یہ بات پریڈکٹ کر سکیں کہ فلاں زمانہ، فلاں دن یا فلاں ساعت یا فلاں گھڑی سعاد یا نحس ہوگی. اچھا، ایک تو طرف بات یہ ہو گئی، ہم یہ پتہ چلا ہی نہیں سکتے کہ کون سے زمانے کی کون سی ساعت جو ہے عقلی طور پر وہ سعاد یا منحوس ہے. اسی اعتبار سے ہم اس کا مکمل طور پر انکار بھی نہیں کر سکتے. اس کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل عقلی نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم یہ بات پتہ چلا سکیں کہ فلاں زمانہ یا فلاں جو چیز ہے وہ اس قسم کے نظریات بالکل بیکار ہیں اور ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. لوگ عام طور پر جو دونوں ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بالکل نہیں مانتے ان چیزوں کو اور کچھ لوگ حد سے زیادہ ان چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. عقلی طور پر ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے جس کے تحت ہم دنوں کو منحوس یا ساعت قرار دے سکیں. یہ عقل کی بات ہو گئی. اب آ جائیے شرعی بات. شرعی طور پر ویسے اگر لفظ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر بھی اور روایات کے اندر بھی یہ والے الفاظ آئے ہیں. مثلا خود قرآن کے اندر جو سورہ قمر ہے، سورہ قمر کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. یعنی قوم عاد کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قوم عاد پہ جو عذاب ہوا تھا کہ اس سخت منحوس دن ہم نے ایک زبردست طوفانی ہوا قوم عاد کے اوپر چلائی. فی یوم نحس مستمر، اس منحوس دن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال اس قسم کے الفاظ یہ قرآنی تعبیرات بھی ہیں، قرآن کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں. اچھا، اتنا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ قوم عاد کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں مسلسل زبردست طوفانی ہوائیں چلی اس جگہ. تو یہ جو قوم عاد کے اوپر پروردگار عالم نے اس منحوس دن عذاب نازل کیا تھا، یوم نحسن جس کو قرآن نے کہا، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر وہ عذاب ہوتا رہا، طوفانی ہوائیں چلتی رہیں. اور اس طرح کے دیو ہیکل جو 18-20 فٹ کے لوگ تھے وہ ان کو زمین سے آسمان میں اٹھا اٹھا کے ہوائیں لے جاتی تھیں اور زمین پہ لا کے پٹکتی تھیں. یہ ان کے اوپر ایک اچھا ان کے کیا عذاب، ان کے اوپر کس وجہ سے یہ عذاب آیا، ان کے گناہ کیا تھے، ایک الگ موضوع ہے قوم عاد کا، وہ آپ پڑھ سکتی ہیں مختلف کتابوں کے اندر. لیکن جو ہمیں اس میں جو خاص طور پہ بات بیان کرنا تھی وہ یہی تھا کہ اس منحوس دن. اچھا، ایک تو یہی سورہ قمر کی 19ویں آیت کے اندر یہ مضمون آیا. دوسرا یہی مضمون سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا، لیکن اس میں تو ایک دن کا تذکرہ ہے یوم نحسن. دوسری جو آیت ہے حامیم سجدہ کی، اس کے اندر پلورل استعمال ہوا ہے. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَرْسَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. ہم نے قوم عاد کی ہلاکت کے لیے منحوس دنوں میں زوردار آندھی چلائی. ایام نحسات، اس کے اندر یہ والا جملہ استعمال ہوا. اچھا، اب لیکن اس میں ایک بات علماء نے کہی، اس میں کہیں بھی یہ بات پھر بھی ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ بات کہیں بھی اس آیت سے بہرحال ثابت نہیں ہو رہی کہ ہر سال ہر ہفتے وہی نحوست واقع ہوگی. یہ کہیں اس آیت کے اندر تذکرہ نہیں. اس وقت کے لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہم نے منحوس دن میں زبردست طوفانی ہوا چلائی یا ان منحوس ایام کے اندر ہم نے ہوا چلائی. لیکن کیا یہ اس بات کی بھی اس سے تائید ہوتی ہے کہ آئندہ سال کے اس مہینے میں یا ان دنوں کے اندر بھی وہی نحوست کار فرما رہے گی؟ یہ اس آیت کے اندر کہیں بھی تذکرہ نہیں. ورنہ ہر مہینے کا کم سے کم ایک ہفتہ ضرور منحوس ہو جاتا، کیونکہ پورے 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوتا رہا. اچھا، اسی اعتبار یہ تو نحوست والی بات ہوئی. اسی اعتبار سے سعاد ایام کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے. مثلا وہ جو سورہ دخان کے اندر آپ پڑھتی ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا. یعنی مبارک اور سعاد یہ قرآن نے تعبیرات استعمال کی ہیں. وہ جو آپ پڑھتی ہیں سورہ قدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں بھی اس رات کو برکت والی اور سعید رات قرار دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ برکت اور سعادت یہ بہرحال یہ بھی قرآن نے استعمال کی.
اچھا روایات کی حد تک اگر ہم اس چیز ابھی دیکھیے تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نقشہ پیش کر رہا ہوں اس کا، اس دن کے حوالے سے جیسے اتفاق سے جو زلزلہ جو لوگوں کے دماغ میں آیا کہ منحوس دن تھا. اچھا دیکھیے بہار الانوار کی جو طبع جدید ہے اس کی جو 56ویں جلد ہے اس میں علامہ مجلسی نے بہت ساری ایسی روایات بیان کی ہیں کہ جس کے اندر ایام کی نحوست اور سعادت کا تذکرہ ہوا. اچھا لیکن اس کے اندر علماء کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر ان روایات کے اندر یا تو ضعیف ہیں یا مرسل ہیں اور یا بے سند ہیں، کوئی سند ہی نہیں ہے ان کی، اور صرف چند ایک ایسی ہیں کہ جو کہ معتبر، اور ان معتبر میں بھی کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کو زیادہ تر تقیہ پہ محمول کیا جائے گا. وہ میں اس کے آگے اس کی ایک تفصیل بھی بتانے والا ہوں. ان روایات میں عام طور پر جس میں جو نحوست کا تذکرہ ہوا ہے خاص طور پہ ایک تو ہر ہفتے کے بدھ کے دن کا تذکرہ ہوا ہے، ہر ہفتے کے بدھ کا دن، اور ہر مہینے کا آخری بدھ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ہر عربی مہینے کے 7 دنوں کا منحوس ہونے کے طور پر تذکرہ ہوا ہے، اور ہر رومی مہینے کے 2 دنوں کا تذکرہ ہے. ابھی تو صرف معلومات کی حد تک کی بات سنیے، ابھی ہم آخر میں اس کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ اس کے کیا معنی ہوں گے. اچھا اب علماء نے اس میں ایک بات کہی کہ جن روایات جو کہ معتبر بھی ہیں کہ اصل میں یہ دنوں کو جو منحوس سمجھنے کا مقصد ہے یہ فقط آپ کے تقوی میں استحکام پیدا کرنے کے لیے، یہ بات یاد رکھیے. دنوں کو منحوس سمجھنے کا مقصد آپ کے تقوی میں استحکام پیدا کرنا ہے. مثلا جس طریقے سے رحلت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مثلا عاشورے کا دن، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس دن کو منحوس قرار دیے جانے کا کہ اس دن انسان مثلا کوئی کام نہ کرے، کوئی کاروبار نہ کرے، مشاغل دنیا کے اندر مشغول نہ ہو، تاکہ اس کا جو دینی جذبہ ہے بہت زیادہ قوی ہو جائے. یہ اس کا ایک مقصد ہے. دیکھیے حوزہ علمیہ جو ہیں ہمارے ان کے اندر ایک علماء کے درمیان ایک سیرت میں چیز رائج ہے کہ ایام شہادت میں پڑھائی کی مکمل چھٹی کرتے ہیں، بلکہ اکثر علماء کا جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایام شہادت کے جو دن ہیں اس دن دینی پڑھائی بھی مکمل موقوف رکھی جائے، ورنہ سے نسیان کا مرض پیدا ہو سکتا. یہ باقاعدہ ایک علماء میں بات مشہور ہے، لکھی بھی تو کسی جگہ نہیں پڑھی ہے، لیکن وہاں کے دینی طالب علم بتاتے ہیں کہ علماء عام طور پر اس کو منع کرتے ہیں کہ بہرحال ان دنوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں. تو اس میں تقوی میں استحکام آپ کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان ان ایام کی حرمت کو اپنے ایام کی حرمت کا خیال کرے اور ان دنوں کی بے حرمتی نہ کرے. مثلا اگر انسان کو شتر بے مہار کی طریقے سے بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ انسان مشغولات دنیا کے اندر ویسے ہی منہمک رہتا جس طریقے سے عام دنوں میں وہ رہتا ہے، نہ وہ یہ سوچے گا آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، آج کے دن کون سا واقعہ پیش آیا تھا، تو انسان ایک بے حصہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اس حد کے حرمت کا مرتکب ہو سکتا ہے ان مخصوص دنوں کی جس کی یاد سے انسان کے اندر تقوی میں ایک استحکام پیدا ہوتا ہے. البتہ یہ جو ہم احترام کی بات کر رہے ہیں، پڑھائی کو موقوف کرنے کی بات کر رہے ہیں ان مخصوص تاریخوں کی وجہ سے، یہ فقط اور فقط صرف چند ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ان اہم دنوں کے علاوہ جتنے بھی عام دن بنتے ہیں ان کے اندر اس میں ائمہ علیہم السلام نے بالکل اس بات کی ممانعت کی ہے، اور اس دن یہ سوچ کر کہ ہم اپنے کاموں کو انجام نہ دیں کہ دن منحوس ہے، اس بات سے روکا گیا. بلکہ یہ بات کہی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ روزے، نماز، دعا، قرآن، صدقہ یا کسی بھی نیک کام کے ذریعے اس دن کی نحوست کو دور کرے. یہ بات کہی گئی روایت کے اندر. لیکن عام طور پر کسی بھی کام سے رک جانا، یہ صرف ان مخصوص چند ایک دنوں کے علاوہ یہ اور چیزوں کے اوپر ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے اس بات کو کہ وہ چند ایک مخصوص دن ایسے ہیں جس دن کام چھوڑ دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ فلاں دن سفر نہ کرو اور فلاں دن یہ نہ کرو اور فلاں دن وہ نہ کرو. اس کی میں آگے چل کے حل بھی بتانے والا ہوں آخر میں علماء کا. سہل ابن یعقوب
یہ ایک راوی ہیں 11ویں امام کے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں کہ آتے ہیں امام کی خدمت میں، کہتے ہیں کہ مولا اکثر ہم کو بہت ضروری کام پیش آ جاتے ہیں جو ہم کو لازمی انجام دینے، لیکن ان دنوں کی نحوست ہم کو خوفزدہ رکھتی اور ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے اور ہم وہ کام نہیں کرتے. امام نے کہا، اب دیکھیے امام کے الفاظ، ہمارے شیعوں کے لیے ولایت جو ان کے دلوں میں ہے وہ ان کے لیے حرز جاں اور قلعہ امان ہے. ہماری ولایت اور محبت، اور اگر کسی کے دل میں یہ ہو، مفہوم روایت امام کا یہ ہے، تو اس کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہماری ولایت اگر کسی کے دل میں ہو اور ہماری محبت، یہ ہمارے مومنین شیعوں کے لیے حرز جاں اور قلعہ امان ہے. اس ولایت کی طاقت کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس خدا پر بھروسہ کرو اور ولایت کو خلوص سے اپنے دل میں جگہ دو، پھر جہاں چاہے چلے جاؤ اور وقت ما شئتا جو چاہے کرتے پھرو. یہ امام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، جہاں چاہے چلے جاؤ، ہماری خلوص کے ساتھ بس ہماری ولایت کو اپنے دل میں جگہ دو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے زلزلے کے متعلق تو خیر نہیں ہے، البتہ آسمانی بجلی کے متعلق بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں ان کے اوپر یہ نہ کبھی ہم نے سنا ہے کہ کوئی آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہوا. تو بہرحال یہ ان کے اندر جو محبت اہل بیت پائی جاتی ہے، تو بہت سی طوفانی آفتوں، یہ جو آفات ہیں ان سے بھی، قدرتی آفات، ان سے بھی انسان بچ سکتا ہے. اور ایک روایت جو کہ شیخ صدوق نے خصال میں لکھی ہے، جو کہ 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، لوگوں نے 7ویں امام کو یہ دیکھا کہ امام جمعے کے دن علاج کروا رہے ہیں. اچھا اتنا اور بتا دوں، دیکھیے اس زمانے میں بہت سارے ایسے اوہام لوگوں کے دل و دماغ کے اندر موجود ہوتے تھے، اور امام ایک دم سے اس کے خلاف، یعنی کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے کہ جو لوگوں کا بالکل اعتقاد بن جائے نا کوئی چیز، وہ اتنی جلدی ان کے دماغ سے نکلتی نہیں. اچھا اس روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید 7ویں امام کو بلڈ پریشر کا مرض تھا. لوگوں نے دیکھا کہ امام جمعے کے دن جونکیں لگوا رہے ہیں. اچھا جونکیں لگوانے سے جسم سے خون نکالا جاتا تھا. اس زمانے میں یہ بلڈ پریشر کی گولیاں تو نہیں تھیں. آج بھی کسی اگر جگہ پر بہت زیادہ کسی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہو تو بہرحال اس کا ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ، اور کوئی طریقہ نہیں ہو ہمارے پاس کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا، ہمارے پاس کوئی دوا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے جسم سے خون نکال دیا جائے تو اس کا جسم کا بلڈ پریشر خود بخود کم ہو جاتا ہے. امام نے بھی اس زمانے میں، اور تو کوئی گولیوں وغیرہ کے طریقہ کار تو نہیں تھے، لوگوں نے دیکھا کہ امام جونکیں لگوا رہے ہیں. امام نے فرمایا نہیں، میں نے آیت الکرسی پڑھ کر جونکیں لگوائیں اور تم بھی ایسا ہی کیا کرو. اور امام نے فرمایا فَإِذَا حَاجَ بِكَ الدَّمُ، جب بھی تمہارا خون کھولنے لگے، جب بھی تمہیں ہائی بلڈ پریشر ہونے لگے، یہ باقاعدہ جملہ امام کا، فَإِذَا حَاجَ بِكَ الدَّمُ، جب بھی تمہارا خون کھولنے لگے یا بلڈ پریشر ہونے لگے، تو لیلن و نہارن، چاہے یہ دن میں ہو رہا ہو چاہے رات میں ہو رہا ہو، آیت الکرسی پڑھ کر اپنا علاج کر لیا کرو. آیت الکرسی پڑھ کر اپنا علاج کروا لیا کرو، پھر کسی قسم کا کوئی وہم تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لوگوں کے دماغ میں تھا کہ جمعے کے دن یا اس خاص ساتھ اس وقت شاید علاج نہیں کروانا چاہیے. امام نے کہا نہیں، اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آیت الکرسی پڑھو اور اپنے دماغ سے چیز نکال دو. اسی طرح کی ایک روایت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مروی ہے. راوی امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے اپنے گھر سے چلا. وہ کہتا ہے کہ گھر سے چلا میری انگلی زخمی ہو گئی. پھر کسی جگہ آگے کہیں گیا، زوردار کسی شخص سے ٹکر ہو گئی. اور پھر جب خدمت امام میں پہنچا تو اتنا زیادہ لوگوں کا رش تھا کہ امام تک پہنچنے میں میرے کپڑے بھی پھٹ گئے.
میں نے دلی دل میں کہا کتنا منحوس دن ہے، خدا اس منحوس دن کے شر سے مجھے بچائے. یہ میں نے دل میں کہا. خیر خدمت امام میں پہنچ گیا. راوی کا نام تھا حسن. امام نے کہا حسن یہ کیسی سوچ تمہارے دل میں آئی؟ تم تو ہمارے آس پاس رہتے ہو، اپنا گناہ کسی بے گناہ کے ذمے کیوں کرتے ہو؟ ایک دم سے راوی کہتا ہے کہ مجھے عقل آ گئی. میں نے کہا مولا میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں کہ یہ میرے دماغ میں اس قسم کا خیال آیا. امام نے اس کی اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنی بات آگے بڑھائی. اے حسن دنوں نے آخر کیا گناہ کیا ہے؟ جب تمہیں اپنے کیے کی سزا ملتی ہے تو تم دنوں کو منحوس قرار دینے لگتے ہو. راوی کہتا ہے حسن مولا میں اپنی غلطی پر ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں. امام نے پھر اس کی بات کو نظر انداز کیا اور بات آگے بڑھائی. امام فرماتے ہیں خدا تمہیں سزا دیتا ہے اور تم ایسے جرم کی وجہ سے دنوں کی مذمت کرتے ہو جس کے وہ مرتکب ہی نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں دن ایسا تھا، فلاں دن ایسا تھا، اس نے کون سا دنوں نے جرم کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. اور علماء نے بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ دن بھی بہرحال خدا کی ایک مخلوق ہے، ان کے اوپر بھی تہمت اور الزامات ہم نہیں لگا سکتے. جب بھی اکثر ائمہ نے زمانے کو برا کہنے سے بھی منع کیا. جیسے مولا کی روایت میں نے موت کی درس کے سلسلے میں پیش کی تھی کہ زمانے کو کب زمانے نے تم کو دھوکہ دیا، تو بالکل اسی اعتبار سے دنوں نے کوئی قصور نہیں کیا. پھر امام نے فرمایا حکم خدا میں مداخلت ایام کا عقیدہ دل سے نکال دو. اب راوی نے کہا مولا میں یقیناً ایسا ہی کروں گا، میں ضرور ایسا کروں گا اور اس قسم کے عقیدے کو دل سے نکال دوں گا. پھر کہیں جا کے روایت ختم ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ائمہ نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ ہم ان مخصوص دنوں کے علاوہ، یہ چند ایک مخصوص دن اور ہیں جس طریقے سے اکثر آپ خیر وہ بھی ہم آگے چل کر جب ستاروں کی بات کریں گے اس وقت بھی بات آئے گی. صرف مثلا ہم نکاح کے جو دن دیکھتے ہیں اس کے اندر کے جناب قمر در اقرب واقع نہ ہونے پائے یا مخصوص فلاں تاریخوں کے اندر کراہیت ہے، ان کو چھوڑتے ہوئے کیونکہ وہ تو فقہی مسائل ہیں. لیکن ان کے علاوہ عام طور پر جو ہم کیلنڈرز کے اندر دیکھتے ہیں اس میں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر 2-1 دن بعد کوئی نہ کوئی دن منحوس آ ہی رہا ہوتا ہے. ان دنوں کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے جو بالکل مسائل فقہ کے تحت جو دن اس طرح کے ثابت ہیں کہ جن کے اندر کراہیت ہے نکاح کی ہے کسی کام کو کرنے کی، ان کو چھوڑتے ہوئے جو معتبر روایات سے ثابت ہو. اب آ جائیے علماء کا نظریہ سلسلے میں کیا ہے. علماء یہ کہتے ہیں خاص طور پر آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، انہوں نے اس کے اندر بڑی اچھی ان کی ایک تحقیق ہے اور وہ انہوں نے پیش کی، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایام کی نحوست کا دار و مدار اس کے منحوس سمجھنے پر ہے. اس کا ایک خاص نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اچھا یہ روایات جو آئی ہیں جس میں ایام کو منحوس قرار دیا گیا ہے، یہ اصل میں آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں یہ بدشگونی کے نفسیاتی اثرات سے نجات دلانے کے لیے بیان ہوئی. یعنی اگر کسی شخص کے دل کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ نحوست کی باتوں کی پرواہ نہ کرے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ بالکل پرواہ نہ کرے اور خدا پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کو کرتا رہے. بالکل پرواہ نہ کرے، جس کا عقیدہ دماغ سے نکال دے. اور اگر کسی میں اتنی قوت نہ ہو اس کے دل میں اور اس کو پھر بھی وہم آ جاتے ہوں کہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ منحوس ہے، مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں تاریخ کو یہ ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کے دل میں اتنی طاقت نہ ہو کہ ان خیالات کو جھٹک سکے تو پھر علماء فرماتے ہیں تو پھر وہ خدا پر بھروسہ، تلاوت قرآن، دعا، صدقہ یا کسی بھی نیک کام کے ذریعے اس بدشگونی کے نفسیاتی اثرات کو اپنے سے دور کرے. مثلا اب اس کو اطمینان ہو جائے گا دعا پڑھنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد، نہیں اب اس چیز کی منحوست ختم ہو گئی. ان تمام چیزوں کو جس کے دل میں اتنی طاقت ہو وہ تو ان کو ویسے ہی نظر انداز کر دے، لیکن جس کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے اور اس کو پھر بھی وہم آ جاتے ہیں اس کے لیے وہ ان چیزوں سے مدد لے. اور فرماتے ہیں آیت اللہ طباطبائی کہ جو روایات مسلمہ طور پر ملتی بھی ہیں کہ جس کے اندر اس قسم کا نظریہ بیان ہوا ہے وہ تقیہ پہ ان کو محمول کیا جائے گا. خیر اس کی ایک الگ تفصیل ہے جو ہم فی الحال ہم اس تفصیل کے اندر نہیں جا رہے ہیں. اچھا پھر وہ جو اب اخبارات میں بڑھتی ہیں ہفتہ کیسا رہے گا، ستاروں کے اثرات کیا ہیں،
اس متعلق بھی نظریہ وہی ہے. کوئی دلیل ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جس سے ستاروں کے ساز یا منحوس اثرات کے حتمی نتائج ہمارے اوپر کوئی منطبق ہو سکے. کوئی ایسا حتمی نظریہ نہیں پایا جاتا. کوئی ایسا دائمی حکم نہیں ہے کہ فلاں موقع پر اگر ستاروں کی آسمان میں یہ کیفیت ہوگی تو اس سے فلاں فلاں واقعہ رونما ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی پیشگوئی کر بھی دے تو بعض اوقات نجومی حضرات کرتے ہی. اور بلکہ وہ جو شہید دست غیب کا جملہ ہے، جو میرا ارادہ تھا کہ قیامت کی جب ہماری گفتگو موت کے سلسلے میں وہاں تک پہنچیں گے اس وقت بات بیان کروں گا، لیکن آج بیان کر دیتے ہیں. شہید دست غیب کہتے ہیں قرآن میں پروردگار عالم نے قیامت کے متعلق 1000 آیتیں بیان کی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ان آیتوں پر اتنا بھی یقین نہیں کرتا جتنا ایک نجومی کی بات پہ یقین کرتا ہے. جب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ہم کہتے ہیں ہاں ہوگا، دیکھا جائے گا کیا ہوگا. اتنا بھی نہیں کہ ابھی معمولی سے نجومیوں کی بات آنے لگتی ہے چاند کے سلسلے میں تو لوگ سائنٹیفک باتوں کو بھی نہیں مانتے اور فلاں نجومی کی بات پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں جو اخبارات میں آتی ہیں. تو بہرحال کوئی ہمارے پاس اچھا کبھی پیشگوئی ظاہر ہے جو بھی کوئی آدمی کرتا ہے کبھی سچی ثابت ہوتی ہے کبھی جھوٹی ثابت ہوتی. میرے قریبی دوست ہیں وہ اکثر اس متعلق مشہور بھی ہو گئے، پھر میں نے ان کو منع کیا کہ آپ اس قسم کی پیشگوئیاں نہ کیا کریں. وہ پیشگوئی مثلا انہوں نے ایسی ظاہر ہے کہ متقی پرہیزگار شخص ہیں، کسی سے کہہ دیا ہوگا، کسی نے پوچھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، انہوں نے کہہ دیا جو بھی ان کے دماغ میں آیا انہوں نے کہہ دیا یہ ہوگا، وہی ہو گیا. دیکھیے ظاہر ہے کہ 50-50% تو ہوتا ہے نا، تو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. تو 2-3 افراد کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو گیا، صرف فقط 2-3 افراد کے ساتھ بھی کہ انہوں نے اتفاقاً ان کے جو بھی منہ میں آیا کیونکہ 50% تو امکان تھا، تو اس لحاظ سے انسان مشہور در مشہور ہوتا چلا جاتا ہے. وہ 3 افراد 30,000 افراد تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ نجومیوں کی جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں یہ عام طور پر اسی انداز سے زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی ان ستاروں کے اثرات کا کوئی نظریہ ایسا بنا لے کہ نہیں بھائی یہ میرا دل نہیں مانتا، ستاروں کے اثرات تو ضرور ہوتے ہیں، تو بہرحال اتنا اور بتا دوں کہ یہ نظریہ کوئی اتنا اسلام سے متصادم بھی نہیں، اور یہ ایسا سوچنا کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کوئی حرام خیال نہیں. صرف اس وقت حرام ہے ستاروں کو جب ہم مؤثر بالذات سمجھنے لگیں کہ ستارے ذاتی طور پر اتنی ان کے اندر قوت و طاقت ہے کہ وہ ہماری زندگیوں پر اپنے اثرات ڈال سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہم علوم حاصل کرتے ہیں نجوم وغیرہ، علم نجوم، یہ علم بہت علماء سے استفتاء کیے گئے، آیت اللہ سیستانی سے بھی، اور جتنے بھی مراجع ہیں تقریباً سب سے یہ استفتاء ہوا ہے کہ کیا علم نجوم حاصل کرنا حرام ہے؟ کیا علم نجوم حاصل کرنا حرام ہے؟ تو سب کا تقریباً جواب یہی آیا کہ اس علم کو حاصل کرنا تو حرام نہیں، اس علم کو حاصل کرنا تو بہرحال حرام نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل اس انداز سے ہم اگر سمجھنے لگیں کہ بس ستاروں کے براہ راست ہماری زندگی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ فقط حرام ہوگا. ایک راوی امام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا مجھ کو علم نجوم بہت پسند ہے، اگر یہ علم میرے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو میں اس کی طرف نہ جاؤں، کیونکہ جو علم میرے دین کے لیے نقصان دہ ہو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے راوی کے جو الفاظ ہیں روایت کے اندر، تو کیا میں اس علم کو حاصل کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا دیکھو علم نجوم تمہارا. راوی نے کہا مولا کیا اس علم نجوم کو کوئی شخص جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں، سوائے چند افراد کے، جس میں سے ایک ہندوستانی خاندان ہے اور ایک عرب خاندان ہے، اس کے علاوہ علم نجوم کو کوئی نہیں جانتا. تو بہرحال اس میں وہی اصول ہے کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے، آپ کے دل کے اندر اتنی صلاحیت ہے، تو آپ نے ستاروں کے اثرات وغیرہ اس کو بالکل ہی ایک طرف آپ کر دیجئے. اور اگر دل اتنا قوی نہیں ہے، ہمارا دل نہیں مان رہا، ہمیں وہم آ رہے ہیں، تو صدقہ، دعا، قرآنی آیات، نیک کام، اس کے ذریعے آپ اپنے دل کو تقویت پہنچائیں اور اس وہم کو نکالنے کی کوشش کریں. حال ہی میں نے دیکھا ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں بہت پریشان تھے کہ فلاں نکاح کی تقریب اس وقت منعقد میں کروں گا صیغہ نکاح کہ جب فلاں برج کے اندر فلاں ستارہ داخل ہو جائے گا، کہ وہ کون سی وہ شبھ گھڑی یا نیک گھڑی ہوتی ہے اس کے اندر.
تو اگر دیکھا جائے تو فقط اور فقط اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے اور منحوس ہے تو اصل میں وہ گناہ ہے انسان کے. اس شادی کی تقریب میں اگر کسی کو اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے وہم کو دماغ میں نہ لے کر آئے کہ اصلاً جو منحوس چیزیں ہیں وہ گناہ ہیں جو انسانی زندگی پر اور آخرت کے اوپر اپنے اثرات کو ڈالتے ہیں. پھر ایک اور روایت میں ایک راوی امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ایام سے دشمنی نہ کرو ورنہ وہ تم سے دشمنی کرنے لگیں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا ایام سے مراد ہم ہیں, جو ہم سے دشمنی نہ کرو. تو جو اکثر اس قسم کی جو روایات بیان بھی ہوئی ہیں ایام سے دشمنی نہ کرو ورنہ وہ تم سے دشمنی کرنے لگیں گے, اس سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے.